مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج یکم جمادی الاولی سن 1447 ہجری بمطابق 24 اکتوبر 2025 ہے۔ رب کریم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صحت کی نعمت، طاقت کی نعمت، عزت کی نعمت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ بیمار نہیں ہے تو اپنی صحت کو غنیمت سمجھے، اور جب تک وہ مصروف نہیں ہے تو اپنی فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم صرف اس وجہ سے دی ہے کہ انسان کو اپنی اوقات اور اپنی صلاحیت کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ اپنی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں، تو صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے، صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ انسان کو رب کریم نے جو صلاحیت دی ہے نا، وہ صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک، معاشرے تک، پبلک تک، سب تک دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو رب کریم نے علم عطا فرمایا ہے تو معلومات دوسروں تک شیئر کرے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کو خدمت کی توفیق دی ہے تو اس کی خدمت آگے چلنی چاہیے۔ کسی قسم کی دینی سلسلے میں بندے کو صلاحیت ہو، وہ آگے چلائے گا تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے۔ رات میں کوٹ ادو میں بیان کر رہا تھا تو کچھ دنوں پہلے ہمارا جلسہ ہوا ڈیرہ غازی خان شہر میں، تو ہمارے وہاں کے میزبان ہیں قاری حق نواز صاحب، وہ تشریف لائے اپنے ساتھیوں ساتھ، کوٹ ادو میں آئے اور ہمیں آ کر یہ کارگزاری سنائی کہ حضرت جب آپ ڈیرہ غازی خان آئے تھے کچھ دنوں پہلے، عقیدہ ختم نبوت پر بیان ہوا تو اس کی ایک خوشخبری ہے کہ 3 مرزائیوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور 3 مرزائی اور قادیانی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں نے بیان کیا تو میرے بیان پہ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، مجھے اس کی بھی خوشی تھی کہ جو دوست ہمیں وہاں لے کر گئے یہ بھی ثواب میں شامل ہے، جس شخص نے وہاں جلسے کا انتظام کیا یہ بھی ثواب میں شامل ہے، جس نے ان کے اشتہارات لگائے، لوگوں کو بلایا، یہ بھی ثواب میں شامل ہے، جس آدمی نے یہ پوری ترتیب کی ذمہ داری اٹھائی وہ بھی ثواب میں شامل ہے، جو درمیان میں واسطہ بنا وہاں پہنچانے میں وہ بھی ثواب میں شامل ہے، جن ساتھیوں نے وہاں کے کیمرے سے اس کو ریکارڈ کیا اور آگے دنیا تک پہنچایا، یا جنہوں نے وہاں اسکوٹی سر انجام دی، جو بھی کیا، جس لیول پہ اپنی صلاحیت لگائی، وہ ان سب ثواب میں شامل ہے۔ تو دیکھیں بات ایک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کئی بندوں کو رب کریم اس کا ثواب اور اس کا رتبہ اور اس کا مقام درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی صلاحیت پر انحصار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی صلاحیت سے نوازا ہے ہمیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ دیکھیں مسلمان میں اور صرف دنیا داری میں یہی تو فرق ہے۔ جس کے پاس صرف مال ہو سکتا ہے وہ کافر بھی ہو مسلمان بھی ہو، لیکن جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس ایمان ہے تو اس میں بڑا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خالصتاً دنیا دار آدمی آیا جس کو دنیا سے واسطہ تھا، کوئی اس کا دین اور اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق غالباً نہیں ہے، تو اس نے اپنے مال کی اور اپنے دولت کی اور اپنے پیسے کی ایک جو ہے نا طاقت دکھانا شروع کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہمیں تو اللہ جل شانہ نے جو قسمت دی ہے نا، تقسیم دی ہے، جو تقدیر دی ہے، اس پہ ہم راضی ہیں۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا لنا علم وللجہال مال، جاہلوں کو رب نے اگر مال دے دیا، وہ جو سامنے بیٹھا تھا تو وہ اس پہ اترا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اسلامی علوم سے نوازا ہے، ہم اس پر اللہ کے لیے خوش ہیں۔ تو اس نے کہا مال کے مقابلے میں علم کی 2 باتوں کو مال کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا فإن المال لا يفني عن قریب فإن العلم باقی لا يزال، فرمایا علم یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، مال عن قریب ختم ہو جائے گا۔ میں حضرت علی المرتضیٰ کی اس مثال کو اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہو اور کسی کے پاس 1,00,000 مسائل کا علم ہو تو ان دونوں میں فرق بڑا واضح ہے۔ جو 1,00,000 روپے والا پیسے خرچ کرے گا، جتنا خرچ کرے گا اتنے کم ہو جائیں گے۔ 10,000 کیا تو 90,000 بچا، 20,000 کیا تو 80,000 بچا، 30,000 کیا تو 70,000، 50 دے دے تو 50-50، آدھا گیا آدھا بچ گیا۔ لیکن جس کے پاس 1,00,000 مسائل کا علم ہے، اگر وہ 10,000 مسئلے بھی کسی کو سنا دے تو معلومات رکھنے والے 1,10,000 آدمی ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، 1,10,000 معلومات ہیں، لاکھ اس کے پاس، 10,000 اگلے کے پاس۔ اگر یہ 20,000 سنا دے تو 1,20,000 مسائل بڑھ گئے۔ اگر یہ سارے کا سارا علم آگے دے دے تو جہاں 1,00,000 مسئلے تھے وہاں 2,00,000 مسائل ہو جائیں گے۔ تو مسائل، علم، دین، شریعت، ایمان، قرآن، یہ چیز بڑھ رہا ہے۔ جس کو پڑھائیں اس کو آگے بڑھ جائے گا، لیکن مال جس پہ لگائے تو مال تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بات ہے، اس پر بندے کو انحصار رکھنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں کبھی مالدار کو نہ دیکھیں کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں، یہ اتنا دین پہ پابند ہے، میں کتنا ہوں۔ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر عزت کا انحصار ہو۔ عزت اللہ رب العزت کے یہاں تقوی کی بات ہے۔ مال تو ہاتھ کی میل ہے، جس کے پاس جتنا ہوگا اتنا پریشان ہوگا۔ آپ کو میں اگزامپل دوں، آپ اور میں دونوں جنگل میں جا کے سو جائیں، میری جیب میں 1 روپیہ ہو، آپ کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو، سکون کی نیند کس کو آئے گی؟ جس کے پاس 1 روپیہ۔ تو جتنا مال کم ہے اتنی سکون کی نیند آئے گی نا، جتنا زیادہ اتنی اس کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے بندے کو وہ ہوگا، پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے مال کی بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، اصل ہوتا ہے اللہ رب العزت موقع پر بندے کو چیز عطا فرما دے تو مل جاتا ہے۔ مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو میری بات کا مطلب تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو بندہ بروئے کار لائے۔ اس طرح انسان کی صلاحیت رب نے بندے کو اولاد دی۔ یہ جو اولاد ہے، اس اولاد کے ذریعے ہم جنت بھی اللہ سے لے سکتے ہیں اور جہنم بھی لے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ہم ان کو دین پہ لگائیں، رزق حلال پہ لگائیں، بالکل ٹھیک طریقے پہ لگائیں، چوری سے بچائیں، گناہ سے بچائیں، کرپشن سے بچائیں، عیاری سے بچائیں، 2 نمبری سے بچائیں، تو یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور اگر اس اولاد کو میں نے غلط راستے پہ لگایا، یا وہ غلط راستے پہ اور میں نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، جس کو کہتے ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، تو پھر میرے لیے دوزخ ہے نا۔ رب نے مجھے یہ اولاد دی تھی، اس کے ذریعے میں اللہ سے جنت لے سکتا تھا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح رب نے مال دیا، مال لے کر جنت لیں اللہ سے۔ قرآن کریم میں 13واں رکوع جو سورۃ توبہ کا شروع ہوتا ہے، رب کریم نے ہمیں مال اور جان کی وضاحت فرما کے بتا دیا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا مومن کی جیب میں جو مال ہے اور مومن کی جو جان ہے، یہ دونوں اللہ خرید لیں گے۔ مال بھی رب خرید لیں گے، جان بھی خرید لیں گے۔ کیا مطلب؟ ان اللہ اشتری، اللہ خرید رہا ہے، من المؤمنین، مؤمنین سے، اموالهم وانفسهم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ کیوں؟ بان لهم الجنہ، ان کے بدلے میں رب ان کو جنت دے گا۔ کیا مطلب؟ مال بھی میرے پاس، جان بھی میرے پاس، تو وہاں لگاؤں جہاں اللہ فرمائے، جان کو وہاں استعمال کروں جہاں اللہ راضی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے میں سے اللہ نے خرید لیا اور مجھے اللہ جنت دے رہا ہے۔ جنت تو مجھے مفت میں مل رہی ہے، مال تو ایک طریقہ بن رہا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو جو میرے پاس صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو میں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق لگا دوں، رب کریم کے معاملات میں لگا دوں۔ تو فرمایا جب اللہ نے ان سے مال اور جان خرید لیا، تو اس وقت جب یہ آیت اتری تو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف مجاہدین صحابہ تھے، تو ان کے لیے فرمایا کہ اس لیے ان کے مال اور جان خریدے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا یہ اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہے، اور اگر کسی کافر کی جان لیتے ہیں تو دین کی وجہ سے، اور اپنی جان دیتے ہیں تو دین کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلا نہ جان ہماری ہے، نہ دیا ہوا مال ہمارا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے مطابق، اللہ کی ترتیب کے مطابق اس کو خرچ کریں۔ قرآن پاک پہلا صفحہ کھولیں، پہلا صفحہ، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا مسلمان کو جو ہم نے مال دیا وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پتہ چلا اصل اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرنا ہے۔ کسی کے پاس مال آ جائے تو یہ نہ سمجھے میں اس کا مالک ہوں، اس میں غریب کا بھی حق ہے، اس کی اولاد کا بھی حق ہے، اس کے ماتحت کا بھی حق ہے، اس کے ملازم کا بھی حق ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی حق ہے، صدقات کا بھی حق ہے۔ کون سمجھتا ہے سارا میرا ہے؟ آپ سمجھیں گے سارا میرا ہے تو بس پھر یاد رکھنا آپ کے پچھلے بھی جو آئیں گے نا وہ آپ کو قبر میں ڈال کے جائیں گے اور کہیں گے سارا ہمارا ہے۔ مال تو وہ ہے جو آپ نے خرچ کر لیا، اللہ سے جنت لے لی، آپ نے اوپر خرچ کر لیا، بس۔ وہ کون سا مال ہے جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اگر مال پیچھے بندہ چھوڑ کے جائے اور اس وجہ سے بندہ خوش ہو، بینک بیلنس بنا کے رکھے، کوئی صدقہ زکوٰۃ نہ دے، غریب کا حق نہ دے، کیا میرے پچھلے خوش ہوں گے؟ ہمارے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ابا جی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت
سے کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک بندے نے کہا آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا بنایا؟ نہ پلاٹ چھوڑے، نہ کوئی کاروبار آپ نے ان کو لے کے دیا، نہ فلاں نہ فلاں۔ ہمارے والد صاحب نے اس وقت بات فرمائی، ہمیں اس وقت اچھی نہیں لگی، تو بات میں سمجھ آئی کہ بات تو ٹھیک ہے۔ ابا جی نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں نا، ان کا خدا تو نہیں جا رہا، ان کا رزاق تو نہیں جا رہا۔ جو اللہ میرے ساتھ مجھے 100 سال کی زندگی میں کھلا پلا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، خوشی کی زندگی دے سکتا ہے، ان کے لیے اللہ نہیں ہے؟ یہ اللہ رسول دے تھیسن تو جیسن، یہ لفظ کا، یہ اللہ رسول کے وفادار ہوں گے تو اللہ اور رسول کا فیض اور اللہ کے احکام کی پابندی ہوگی تو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اس وقت دنیا داری والا دماغ، پتہ نہیں ابا جی نے کیا کہا۔ آج میں اس کے لیے جتنی دعا کروں نا مغفرت کی اتنی بھی کم ہے۔ یار جو بات سمجھائی تھی وہ سمجھائی تھی کہ میں گیا ہوں، اللہ پاک تو ہے، فإن اللہ حی لا یموت۔ تو یہ صلاحیت تھی جو اس کو رب نے دین کی دی تھی، وہ آگے اولاد پر دین کو منتقل کیا۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ صلاحیت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھو گا۔ قرآن کریم سورۃ تکاثر آخری آیت ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صلاحیتیں، یہ نعمت ہے، یہ علم یہ نعمت ہے، یہ مال و دولت جو صحیح طریقے سے آیا ہے یہ نعمت ہے۔ کہاں خرچ کیا، کہاں نہیں کیا، کہاں علم لگایا، کہاں نہیں لگایا، کہاں صلاحیت بروئے کار رکھی، کہاں نہیں رکھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ٹھیک جواب دیں گے تو جنت ہے، نہیں جواب دیں گے تو گرفت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔